بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر ٹکا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ دوستو برخوردارو، اللہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے اور نوافل زیادہ ادا کریں گے۔ سجدے کی حالت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو نماز کے بعد یا عزیزوں کا ورد کیا کرو۔ پھر جب کسی افسر کے سامنے جاؤ گے، وہ مہربان ہو جائے گا، مہربانی سے آپ سے پیش آئے گا، تو اللہ کے ناموں کا ورد ضرور کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھا کرو۔ قیامت والے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک قیامت والے دن وہ ہوگا جو درود و سلام کی کثرت کرے گا۔ تو مجھے پھر اگر جو ڈھونڈنا ہے تو غربا میں ڈھونڈو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں کے ساتھ ہوں گے، غریبوں کے ساتھ ہوں گے، تو درود پاک کی کثرت کرو۔ پھر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو درود و سلام کی کثرت کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کی، برکتوں کی فراوانی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم غریب لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی تمہیں اللہ نے رزق کی فراوانی کی ہے۔ تو دوستو برخوردارو، شان مصطفیٰ قرآن جب پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک 5ویں سپارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومن، اے مسلمان، جب تیرے سے گناہ ہو جائے، یا تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، تو پھر تم جاؤ کو لفظ 5واں سپارہ اور 5واں اور 6 رکوع کے درمیان آیتیں پڑھنا کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ جب تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو کدھر جاؤ؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ جاؤ کا لفظ غور سے پڑھنا بیچ میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تیرے لیے سفارش کریں گے، جب تم گناہ کر لو گے، تو تم ان کا جب واسطہ ڈالو گے تو پھر تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اگر اور دیکھنی ہے تو پھر 3 سپارہ اور آیت نمبر 81، تجھے اور مجھے حکم کوئی ہو رہا ہے، یہ حکم دیکھ کن کو ہو رہا ہے؟ نبیوں کو حکم ہو رہا ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے اے نبیو، سب کو حکم ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کو پتا تھا یہ آخری نبی ہیں، ان کو آخر پہ بھیجنا ہے، لیکن اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اے نبیو، اگر جب تمہیں نبوت دی ہو تو میرا یہ حبیب آپ کے درمیان آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کر ان کی بات ماننا،
یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ قیامت والے دن جب افراتفری کا ہر مسلمان پریشان ہونا، ہر نبی پریشان ہوگا، ہر ولی پریشان ہوگا۔ قیامت والے دن کا منظر یاد کر لے، جب پہلا دن ہی شروع ہوگا۔ یہ تو خواب والی زندگی ہے، حقیقت والی زندگی کون سی ہے؟ جب قیامت والے دن پہلا دن شروع ہوگا، وہ ہے حقیقت والی زندگی۔ تو دن کیسے شروع ہوگا؟ اللہ نے کیسے شان اللہ کی بتلانے، اللہ نے اپنے سونے حبیب کی شان کیسے بتلانی ہے کہ آخر میں جب تنگ پڑ جائیں گے سب نبی ولی مسلمان، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے آؤ جن کی اللہ نے بات ماننی ہے ان کے پاس چلیں۔ قیامت والے دن جو ان کے پاس جانا ہے، تو آج سے ہی پناہ مانگ، ان کی مدد، ان کے ذریعے مدد مانگ لے اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، علامہ اقبال کے الفاظ سن کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب کی طریقے پر چل جا، ان سے محبت کر لے، پھر تمہاری شان دیکھ کیسی ہوگی۔ تو قیامت والے دن تھر تھر کانپ کر جو جانا ہے حبیب کے در پر ہی، تو پھر اللہ نے بات ماننی اور قیامت والا دن شروع ہونا ہے۔ تو آج سے ہی جب گناہ کر بیٹھے تو ان کا واسطہ ڈال کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان کی بات سن کر پھر قیامت والا دن شروع ہوگا، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ کی شان بتلائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ اٹھائے کہے گا سونے حبیب، لمبا سجدہ، پتہ نہیں کتنا لمبا ہوگا، سر اٹھا، جو میرے حبیب کہتا ہے کہ وہ بات مانوں گا۔ پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ کی شان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیں گے کہ میری امت، میری امت، میری امت۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، ہچکچاہٹ چھوڑ دو، درود و سلام کی کثرت کرو، نجات کا آسرا ہے۔ تب معافی ملے گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کیا کرو، پھر اللہ تمہاری بھی اس چند روزہ زندگی میں عزت بڑھائے گا، اور قبر میں بھی معاف کر دے گا، اور حشر میں بھی پھر اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔